لالچ اور طمع کی ایک اندوناک کہانی جو کہ سننے والوں کے ذہن کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ تو آئیے دوستو کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا، وہ وقت جب زندہ لوگ سو جاتے ہیں اور مردے جاگتے ہیں۔ سمیع اللہ نے کھڑکی دیکھی، ٹھیک 3 بجے تھے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پچھلے 3 دنوں سے نہیں، کیونکہ ہر رات کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ پہلے وہ سمجھا کوئی مذاق کر رہا ہے۔ دوسری رات اس نے دروازہ کھولا اور باہر کوئی نہ تھا۔ تیسری رات اس نے دروازہ نہیں کھولا، مگر آواز دروازے سے ہٹ کر دیوار سے آنے لگی، ٹھک ٹھک، جیسے کوئی اندر آنے کی ضد کر رہا ہو۔ آج چوتھی رات تھی اور اس بار آواز سیدھی اس کے کمرے کے اندر سے آئی۔ سمیع اللہ کا خون خشک ہو گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، مگر ایک کونا ہلکا سا روشن تھا۔ وہ روشنی کسی بلب کی نہیں تھی، وہ سبز بیمار سی روشنی تھی، وہی روشنی جو قبرستان میں نظر آتی ہے۔ اس نے ہمت کر کے ادھر دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا، 5-6 سال کا، مگر اس کا چہرہ نہ تھا، صرف سیاہ گڑا۔ دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اس نے پوچھا۔ سمیع اللہ پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ بچہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ میں وہ ہوں جسے تم نے جگایا ہے۔ کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، چھت سے مٹی گرنے لگی، اور اچانک سمیع اللہ کے دماغ میں ایک منظر چمکا۔ 2 دن پہلے وہ اور اس کا دوست عارف شہر سے باہر گئے تھے۔ ایک پرانا قبرستان تھا وہاں۔ وہ مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور پھر عارف نے ایک قبر کھود دی۔ دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ سمیع اللہ نے روکا تھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ قبر کے اندر ایک چھوٹا سا تابوت تھا۔ جب انہوں نے کھولا، اندر ایک بچے کی لاش تھی، آنکھیں کھلی ہوئی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اسی وقت ہوا تیز ہو گئی اور کسی نے سرگوشی کی تھی، اب تم نہیں بچو گے۔ سمیع اللہ زمین پر گر گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ عارف تھا۔ بچہ ہنسا۔ جو انسان کی نہیں تھی۔ قبر کھولنے والا ایک ہو یا 2، سزا سب کو ملتی ہے۔ اچانک وہ دروازہ زور سے بند ہوا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور وہ بچہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے کے سیاہ گڑھے سے کچھ نکلنے لگا، ہاتھ، درجنوں ہاتھ، جو سمیع اللہ کے جسم کو پکڑنے لگے۔ وہ چیخا، مگر آواز باہر نہ جا سکی۔ اب تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ اچانک سب کچھ رک گیا۔ دروازہ خود بخود کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں عجیب روشنی۔ چھوڑ دو اسے، بچہ چیخا، یہ ہمارا ہے۔ بوڑھے نے زمین پر کچھ پڑھ کر پھونکا، روشنی پھیلی اور وہ بچہ غائب ہو گیا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ سمیع اللہ ہانپ رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ بوڑھا قریب آیا۔ تم نے قبر کھولی ہے، اب قبر تمہیں بلائے گی۔ سمیع اللہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کیا مطلب؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ یہ صرف آغاز ہے۔ اسی رات عارف کی لاش ملی، اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور اس کے سینے پر ناخنوں سے لکھا ہوا تھا، واپس آؤ سمیع اللہ۔ اب اکیلا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اب کچھ چل رہا تھا، ہر وقت، ہر جگہ، اور وہ چیز انسان نہیں تھی۔ سمیع اللہ کے کانوں میں ابھی بھی بوڑھے کی آواز گونج رہی تھی، یہ صرف آغاز ہے۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی بو پھیل چکی تھی، گیلی مٹی اور سڑے ہوئے گوشت کی ملی جلی بو، جیسے کوئی قبر ابھی ابھی کھودی گئی ہو۔ سمیع اللہ نے دروازہ بند کیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور وہیں جم گیا۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، وہی بچہ، مگر اس بار اس کے چہرے پر سیاہ گڑھا نہیں تھا، بلکہ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بنتا جا رہا تھا، آنکھیں، پھر ناک، پھر ہونٹ، اور آخر میں وہ چہرہ مکمل ہو گیا، اور وہ عارف کا چہرہ تھا۔ سمیع اللہ کی چیخ نکل گئی۔ اچانک آئینہ خود بخود ٹوٹ گیا، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا، اور پھر کسی نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی،
ہم نے اسے لے لیا، اب تمہاری باری ہے۔ سمیع اللہ زمین پر گر گیا۔ اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ وہی بوڑھا اندر آیا۔ اٹھو، وقت کم ہے۔ اس نے سمیع اللہ کو جھنجھوڑا۔ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تم نے جو دروازہ کھولا ہے وہ بند کرنا ہوگا۔ سمیع اللہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ وہ صرف جنات نہیں، وہ مردہ روحیں ہیں جنہیں ایک جادوگر نے باندھ رکھا ہے۔ وہ قبرستان اس کا اڈا ہے۔ سمیع اللہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جادوگر؟ ہاں، بوڑھے کی آنکھوں میں خوف جھلکا۔ اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے کمرے کی دیوار پر خون سے ایک نیا لفظ ابھرا، آؤ۔ زمین ہلنے لگی۔ سمیع اللہ نے چیخ کر کہا، یہ ہمیں وہاں بلا رہے ہیں۔ بوڑھے نے سر ہلایا، اور اگر تم نہیں گئے تو وہ خود تمہیں لے جائیں گے۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کھڑکیاں زور زور سے ٹکرانے لگیں، اور پھر کمرے کے بیچوں بیچ زمین پھٹ گئی۔ اندر سے ہاتھ نکلنے لگے، سینکڑوں ہاتھ، کچھ سیاہ، کچھ سڑے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے ڈھانچے، جیسے وہ سمیع اللہ کی ٹانگوں کو پکڑنے لگے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ بوڑھے نے فوراً اپنی جیب سے ایک تعویذ نکالا اور زمین پر مارا۔ ایک زوردار روشنی پھیلی۔ ہاتھ چیخ کر پیچھے ہٹ گئے، مگر ایک ہاتھ سمیع اللہ کے ٹخنے سے چمٹ گیا۔ اس نے پوری طرح سے کھینچا اور سمیع اللہ آدھا زمین کے اندر چلا گیا۔ بچاؤ! بوڑھے نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ آنکھیں بند کرو اور میرے ساتھ پڑھو۔ سمیع اللہ نے ہچکاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ بوڑھا کچھ پڑھنے لگا۔ الفاظ عجیب تھے پر طاقتور۔ اچانک زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ زور سے باہر گرا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ پھر سکون سا آیا، کیونکہ دیوار پر ایک اور جملہ لکھا تھا، ہم تمہیں وہیں ملیں گے جہاں تم نے ہمیں جگایا۔ بوڑھے نے سمیع اللہ کی طرف دیکھا۔ ہمیں واپس جانا ہوگا، اسی قبرستان۔ سمیع اللہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہاں دوبارہ؟ ہاں، کیونکہ جب تک دروازہ بند نہیں ہوگا موت تمہارے پیچھے چلتی رہے گی۔ سمیع اللہ نے لرزتے ہوئے سر ہلایا۔ اگر میں نہ گیا تو؟ بوڑھے نے سیدھا جواب دیا، تو تم زندہ نہیں رہو گے، بلکہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ اچانک باہر سے کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ پھر ایک دم سب خاموش ہو گئے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو ہمیشہ کسی بڑی تباہی سے پہلے آتی ہے۔ اسی رات وہ دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ سنسان تھا، ہوا ٹھنڈی مگر بھاری، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی ان کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچے، سمیع اللہ رک گیا۔ یہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ واقعی قبرستان بدل چکا تھا۔ قبریں ٹیڑھی ہو گئی تھیں، درخت خشک ہو چکے تھے، اور ہر قبر سے ہلکی ہلکی سبز روشنی نکل رہی تھی۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، وہ جاگ چکے ہیں۔ اچانک زمین کے نیچے سے آواز آئی، خوش آمدید۔ سمیع اللہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، اور پھر ایک ایک کر کے قبریں کھلنے لگیں۔ مٹی خود بخود ہٹ رہی تھی، جیسے نیچے سے کوئی زور لگا کر باہر آنا چاہ رہا ہو۔ اندر سے ایک ہاتھ باہر آیا، سڑا ہوا گوشت جھڑا ہوا ہڈیوں پر لٹکا ہوا۔ پھر دوسرا ہاتھ، اور پھر ایک پورا جسم باہر آیا۔ سمیع اللہ کی سانس رک گئی۔ وہ لاش چل رہی تھی، اس کی آنکھیں خالی تھیں، مگر پھر بھی وہ سیدھا سمیع اللہ کو دیکھ ہی رہی تھی۔ یہ زندہ ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ زندہ نہیں، یہ مردے ہیں۔ اسی لمحے دوسری قبر کھلی، پھر تیسری، اور پھر چوتھی۔ چند لمحوں میں پورا قبرستان کھل چکا تھا۔ درجنوں لاشیں باہر آ چکی تھیں، اور سب ایک ساتھ بولیں، واپس آ گئے۔ سمیع اللہ کے گھٹنے جواب دے گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں چھوڑ دو۔ لاشیں ہنسنے لگیں، وہ ہنسی جو قبر کے اندر سے آتی ہے۔ اچانک فضا بدل گئی، ہوا رک گئی، اور پھر زمین کے بیچوں بیچ ایک دائرہ خود بخود بننے لگا، خون کا دائرہ۔ اس دائرے کے اندر آگ بھڑک اٹھی، اور اس آگ میں سے وہ آیا، جادوگر، لمبا قد، کالے کپڑے، چہرہ آدھا جلا ہوا، آنکھیں سرخ۔ آخر آ ہی گئے۔ اس کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ سمیع اللہ کا جسم کانپنے لگا۔ یہی، بوڑھے نے سر ہلایا، یہی ہے جس نے ان سب کو باندھا ہوا ہے۔
جادوگر نے ہاتھ اٹھایا، تمام لاشیں رک گئیں۔ پھر اس نے سمیع اللہ کی طرف اشارہ کیا، یہ وہی ہے جس نے دروازہ کھولا۔ اچانک سمیع اللہ کے پیچھے زمین پھٹی، وہ گرنے لگا مگر کسی نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، وہ عارف تھا، مگر اب وہ عارف نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا، آنکھیں سیاہ اور ہونٹوں پر خون۔ میں نے کہا تھا ہم واپس آئیں گے۔ سمیع اللہ چیخ اٹھا، عارف تم مر چکے ہو۔ عارف ہنسا، موت ختم نہیں کرتی، یہاں موت شروع کرتی ہے۔ اچانک اس نے سمیع اللہ کا گلا پکڑ لیا، زور سے دبایا۔ سمیع اللہ کی سانس رکنے لگی، آنکھیں باہر آنے لگیں۔ اب تم بھی ہمارے ساتھ آؤ گے۔ بوڑھے نے فوراً زمین پر کچھ پڑا اور مٹی اٹھا کر پھینکی۔ عارف پیچھے ہٹ گیا، مگر جادوگر ہنس پڑا، تم دیر سے آئے ہو، اور اس نے زمین پر خنجر مارا۔ خون کا دائرہ بڑا ہو گیا اور پھر زمین سے چیخیں آنے لگیں، وہ چیخیں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ سمیع اللہ نے کان بند کر لیے، مگر آواز اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چیخا۔ بوڑھے کی آواز بھاری ہو گئی، یہ وہ روحیں ہیں جنہیں اس نے زندہ دفن کیا تھا۔ اچانک ایک قبر کے اندر سے ایک عورت نکلی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، منہ سیاہ، ہوا رینگتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ سمیع اللہ کے پاس آئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے، بچا لو ہمیں، بچا لو۔ سمیع اللہ کا دل پھٹنے لگا، مگر جادوگر چیخا، کوئی نہیں بچے گا۔ اس نے ہاتھ گھمایا، تمام لاشیں ایک ساتھ سمیع اللہ پر ٹوٹ پڑیں۔ وہ چیخا، گرا، اور پھر اسے لگا جیسے اس کا جسم ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے۔ ہاتھ اسے کھینچ رہے تھے، پاؤں توڑ رہے تھے، کوئی اس کا چہرہ نوچ رہا تھا۔ وہ مر رہا تھا، زندہ ہوتے ہوئے مر رہا تھا۔ اسی لمحے بوڑھے نے آخری بار زور سے چیخ کر کچھ پڑھا اور زمین ہل گئی، آسمان گرجا اور ایک زبردست روشنی پھٹی۔ تمام لاشیں پیچھے ہٹ گئیں۔ سمیع اللہ زمین پر گر گیا، سانس اس کی ٹوٹ رہی تھی، جسم خون سے بھر چکا تھا۔ جادوگر غصے سے چیخا، تم اسے نہیں بچا سکتے۔ بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا، میں نہیں، مگر اس کا ایمان بچا سکتا ہے۔ سمیع اللہ نے مشکل سے آنکھیں کھولی، میں کیا کروں؟ بوڑھے نے کہا، سچ مان لو، توبہ کرو، ورنہ یہ تمہیں لے جائیں گے۔ جادوگر ہنسا، اب دیر ہو چکی ہے۔ اچانک زمین پھر سے پھٹی، اس بار پہلے سے زیادہ گہری۔ ایک اندھیری کھائی بنی اور اس کھائی سے کچھ بہت بڑا باہر آنے لگا، کچھ ایسا جو انسان تھا نہ جن، بلکہ خالص عذاب تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں، اس کا جسم دھوئیں سے بنا تھا، اور اس کی آواز، ہم سب کو لے جائیں گے۔ سمیع اللہ کی روح کانپ گئی۔ یہ آخری مرحلہ تھا، یا تو وہ بچ جائے گا یا ہمیشہ کے لیے ان میں شامل ہو جائے گا۔ وہ مخلوق جو کھائی سے نکل رہی تھی اب مکمل ظاہر ہو چکی تھی۔ اس کا وجود دھوئیں اور آگ کا ملاپ تھا، آنکھیں دہکتے انگارے اور سانس جیسے قبرستانوں کی بدبو۔ جیسے ہی وہ مکمل باہر آئی، پورا قبرستان جھک گیا، لاشیں ساکت ہو گئیں، جادوگر بھی ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ سمیع اللہ کی روح جیسے جسم سے نکلنے کو تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے کہا، یہ محافظ عذاب ہے، اسے صرف اس وقت بلایا جاتا ہے جب کوئی گناہ حد سے بڑھ جائے۔ جادوگر چیخا، میں نے اسے بلایا ہے، یہ سب کو لے جائے گا۔ مخلوق نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی نظر سیدھی سمیع اللہ پر پڑی، اور پھر اس نے ایک قدم بڑھایا، زمین دھس گئی۔ سمیع اللہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ پہلا سچا جملہ تھا جو اس کے دل سے نکلا تھا۔ اچانک فضا بدل گئی، ہوا میں ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی، بوڑھے کی آنکھوں میں چمک آئی، بس یہی تھا۔ جادوگر چیخا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق رک گئی، اس نے سمیع اللہ کی طرف دوبارہ دیکھا، اس کی آنکھوں کی آگ مدھم ہونے لگی، پھر اس نے سر گھمایا اور جادوگر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لمحے سب کچھ بدل گیا، جادوگر کا چہرہ زرد پڑ گیا، نہیں، میں نے تمہیں بلایا ہے، تم میرے حکم میں ہو۔ مگر مخلوق نے ایک خوفناک آواز نکالی، حکم صرف اس کا چلتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔
یہ الفاظ زمین میں گونج گئے۔ جادوگر پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں، میں نے طاقت حاصل کی ہے، میں سب کا مالک ہوں۔ مگر سچ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مخلوق ایک دم اس کی طرف لپکی۔ اس نے جادوگر کو گردن سے پکڑ لیا۔ چیخ، ایسی چیخ جو زمین کے اندر تک گئی۔ جادوگر تڑپنے لگا، اس کا جسم جلنے لگا۔ وہ چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا تھا۔ مگر کوئی نہیں آیا۔ لاشیں خاموش کھڑی رہیں، وہی روحیں جنہیں اس نے قید کیا تھا اب خاموشی سے اس کا انجام دیکھ رہی تھیں۔ چند لمحوں میں جادوگر راکھ بن گیا، ہوا میں بکھر گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسی لمحے تمام قبریں بند ہونے لگیں، لاشیں واپس مٹی میں جانے لگیں، چیخیں خاموش ہو گئیں، فضا صاف ہونے لگی۔ مخلوق نے آخری بار سمیع اللہ کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ دھوئیں میں بدل کر زمین کے اندر واپس چلی گئی۔ کھائی بند ہو گئی، خاموشی، ایسی خاموشی جو صدیوں بعد آئی ہو۔ سمیع اللہ زمین پر گرا ہوا تھا، زندہ مگر ٹوٹا ہوا۔ بوڑھا اس کے پاس آیا، تم بچ گئے۔ سمیع اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا، بوڑھے نے کہا۔ یاد رکھو، قبر کو چھیڑنے والا کبھی سکون نہیں پاتا، اور دھوکہ دینے والا آخر کار اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ سمیع اللہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں دوبارہ کبھی، بوڑھے نے بات کاٹ دی، یہ وعدہ اپنے رب سے کرو، مجھ سے نہیں۔ چند دن بعد سمیع اللہ نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی زندگی بدل دی، نماز، عبادت، سچائی، ہر رات توبہ کرتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا موت صرف ایک بار نہیں آتی، بعض اوقات وہ زندہ رہتے ہوئے بھی انسان کو مار دیتی ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک رات دور ایک ویران جگہ پر ایک نئی قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک اور شخص ہنستے ہوئے بولا، دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ ہوا تیز ہو گئی اور کہیں دور سے ایک ہلکی سی سرگوشی آئی، پھر کوئی آ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔